آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنجراب پوسٹ۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی اور KPK کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات سے قبل ہی لاہور میں پولیس گردی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج PTI کا ایک کارکن شہید کر دیا گیا۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے موجودہ حکومت جو عارضی حکومت پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ کہیں سے بھی کیئر ٹیکر نہیں ہے، بلکہ موجودہ مرکزی حکومت کی الہی ہے، اور وہ اسی لائن پہ کام کر رہی ہے جس لائن پہ رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ ڈرون حملوں کی مخالفت پر CIA نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹوایا، سابق برطانوی سفیر کا انکشاف، اور 300 کے قریب بااثر پاکستانی ملک سے فرار ہونے کے لیے تیار۔ یہ اور اس سے جڑی ہوئی تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تفصیلی گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کنجراب پوسٹ کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹس نوازنے پر آپ کا پیشگی شکریہ۔ ناظرین، احمد فراز کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، برباد کر کے بس روا بغداد کا جمال، برباد کر کے بس روا بغداد کا جمال، اب چشم بد ہے جانب خیبر لگی ہوئی، غیروں سے کیا گلا کہ اپنوں کے ہاتھ سے، غیروں سے کیا گلا ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے، ہے دوسروں کی آگ میرے گھر لگی ہوئی۔ یہ کیفیت کم بیش آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان گرداب میں پھنسا ہوا ہے، مسائل کا ایک لامتناہی انبار ہے جو کہیں سے بھی حل ہو کے نہیں دے رہے ہیں۔ قوم کو جس ڈائریکشن پہ جن لوگوں نے لے کے جانا تھا، وہ اپنی بقا اور طبقاتی مفادات کے تحفظ میں جتے ہوئے ہیں۔ انہیں ملک و قوم کے مستقبل سے ظاہری اعتبار سے جو کچھ لگ رہا ہے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک طرف سیاسی انارکی ہے، ملک کی 70% آبادی کی نمائندگی کرنے والے 2 صوبے نمائندگی سے محروم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو پاپولر لیڈرشپ ہے اسے دیوار سے لگانے کی کھلے عام کوششیں جاری و ساری ہیں۔ عمران خان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور مبینہ طور پہ بہت سے میڈیا کے لوگ اور خود PTI کے ذمہ داران ایک اور حملے کے امکانات اور اس کی پلاننگ کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پہ اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے، انہیں نااہل کرنے، یا انہیں موجودہ الیکشن سے باہر کر کے جو مراعات یافتہ طبقے کے لاڑلے ہیں ان کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ایک اور سانحہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد جو حالات مشرقی پاکستان میں بنے، اور جس طرح انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو ہم نے بھاری اکثریت سے جیتنے کے باوجود اقتدار نہیں دیا، صرف اس لیے کہ اس ملک کی اشرافیہ مڈل کلاس کی مشرقی پاکستان کی قیادت کو اس ملک پہ براجمان ہونے دینا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ برسر اقتدار آ گئے تو یہ جو طبقاتی ایک تقسیم ہے اس ملک میں، جو ایک مخصوص اپر کلاس کے طبقے کا جو ایک کلب ہے، جس میں سرمایہ دار ہیں، جس میں جاگیردار ہیں، جس میں عدلیہ کے بہت سے لوگ شامل ہیں مبینہ طور پہ، اور جس میں بالخصوص پاکستان آرمی کی لیڈرشپ شامل تھی، ایوب خان اور دوسرے تیسرے، پھر اس کے بعد ضیاء خان، ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنا قبول کر لیا گیا، اس مراعات یافتہ طبقے کے مفادات کا تحفظ اس سے زیادہ اہم سمجھا گیا۔ آج صورتحال کا مبیش ویسی ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو انارکی ہے، ایک طرف ہم سیاسی انارکی ہے، دوسری طرف معاشی طور پہ ہم نیلامی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تیسری طرف ہمارے بارڈر پہ اب عملاً دہشت گردی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، گھر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، اور بدامنی کا راج ہے۔ کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں لوٹ مار کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا ہے۔ پہلے بھی یہ معاملات تھے، لیکن اب تو عروج پر ہے۔ ایک ایسی پارٹی جو 15 سال سے 16 سال سے سندھ میں برسر اقتدار ہے، وہ اگر ان معاملات کو سنبھال نہیں پا رہی ہے
تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وڈیروں کی جیلوں میں انسانوں کا قید ہونا اور وہاں پر تیزاب ڈال کے ان کو مار دینا، ان کا قتل کیا جانا، انتہائی شرمناک فعل ہے۔ ہم ان سارے معاملات پہ ان اداروں سے، ان طاقتوں سے دستبردستہ ملتمس ہیں جو راتوں رات فیصلے کر کے 6 ارب 1 اور 16 ارب 1، 8 ارب 1، 16 ارب 1، 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز میں جو آج جس آدمی پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور ایک منتخب حکومت کو راتوں رات ہٹا دیتے ہیں۔ وہ طاقتیں آج کہاں ہیں؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں بلبلا رہا ہے۔ اس کا جواب موجودہ حکومت نے دینا تھا۔ اس انارکی سے اس ملک کو نکالنے کی ذمہ دار جس طریقے سے بھی برسر اقتدار آئی ہے موجودہ حکومت ہے۔ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو آن بورڈ لے لے۔ ان کے جو خدشات ہیں، عمران خان صاحب نے بڑے الزامات لگائے ہیں، ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ایک اور قاتلانہ حملے کے وہ مدعی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے لوگ اور میڈیا کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قتل کی مبینہ طور پر منظوری دی گئی ہے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بہرحال میڈیا میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جائے۔ اس کی انکوائری ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ اعلیٰ سطحی ایک انکوائری ہونی چاہیے جس میں قائد حزب اختلاف سابق اور یعنی سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر عمران خان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے۔ ان کے خدشات ہیں، ویلڈ خدشات ہیں، ان کے قتل کی سازش ہے اور نواز شریف صاحب کی یہ جو لے پالک ہیں وہ اور ان کے اتحادی 13 پارٹیوں کو کس طرح برسر اقتدار لایا گیا اور اس کے بعد کس طرح ملک کے معاشی تباہی کے سامان پیدا کیے گئے، کس طرح 6% کی رفتار سے ترقی کرتا ہوا ملک منفی میں چلا گیا، کس طرح صنعتیں بند ہو گئیں، کس طرح 20 ارب ڈالر سے آتے آتے آپ جو ہے نا آج کشکول لے کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، کہیں سے کچھ بھیک مل جاتی ہے تو اس سے ملک ہفتہ 2 ہفتے چلا لیتے ہیں۔ اس مقام تک کون لے کے آیا؟ اس کی انکوائری کون کرے گا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے جو رجیم چینج کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے رجیم چینج کے لیے کام کیا ہے۔ اگر وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں تو پھر ملک کو بچانے کی ذمہ داری بھی ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اور ہاں، اعلیٰ سطحی ایک با اختیار کمیشن بٹھا کے اس میں عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لے کے ان سارے معاملات کی انکوائری ہونی چاہیے جس کے مطالبہ عمران خان کر رہے ہیں۔ ان پر قاتلانہ حملہ پہلا، دوسری مبینہ سازش، ارشد شریف کا قتل، اعظم سواتی اور شہباز گل جیسے لوگوں کے ساتھ بہیمانہ تشدد اور ان کی توہین آمیز جو معاملات تھے ان پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر ہم جمہوریت کی روح سے واقف ہیں تو دنیا میں جمہوری ممالک میں شہریوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی ایک طرف، اور پھر یہ کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، یکساں طور پہ آپ کو رویہ اپنانا ہوگا۔ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ باوجود اس کے کہ کسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت کا کردار بھی پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہونا چاہیے۔ وہ ادارے جو غیر جانبدار بنائے گئے تھے الیکشن کمیشن جیسے، وہ ادارے بھی اب جو ہے نا موجودہ مرکزی حکومت کے پاپٹ نظر آتے ہیں۔ اس ادارے کے کسی سربراہ پہ جو ظاہری اعتبار سے ایک سرکاری ملازم ہے، اگر اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور اگر اس کو منشی کہہ دیا جائے تو منشی کہنے والے کی چھترول کر دی جاتی ہے، اس کو ننگا کر کے پیٹا جاتا ہے لے جا کے۔ لیکن دوسری طرف ایک خاتون ہیں جو ضمانتوں پر رہا ہیں، وہ ملک کی عدالت عظمیٰ کے ججوں پر ان کی تصاویر لہرا لہرا کے جلسوں میں تضحیک آمیز زبان درازی کرتی ہیں لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانے کے معاملات ہیں یا فنڈ فنڈنگ کے کیسز ہیں۔ کیا یہ معاملات ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایکولی ڈیل نہیں ہونے چاہیے؟ کیا توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے عدالت کے کہنے کے باوجود اس میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟
کیوں چھپایا گیا اور ایک عمران خان کو اسکیپ گارڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے میڈیا کے دور میں جب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج کے میڈیا کے دور میں جب سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آنے والے ٹی وی چینلز اور اخبارات سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، آپ ان باتوں کو چھپا پائیں گے؟ کہ ایک عمران خان کے خلاف انکوائری کیوں ہو رہی ہے توشہ خانے میں؟ دوسرے لوگوں نے جو کرپشن کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، اربوں خربوں ڈالر کی، اربوں خربوں روپے کی، ان کے خلاف انکوائریز کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے کیسز دوسری پارٹیوں کے خلاف کیوں نہیں کھلے؟ کیا کوئی عدالت بلا کر موجودہ الیکشن کمشنر سے نہیں پوچھ سکتی؟ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیوں کیا ہوا ہے، جبکہ آپ کا مقام اور منصب تو غیر جانبداری کا ہے، آپ نے حلف بھی غیر جانبداری کا اٹھایا ہوا ہے، آپ دوسری پارٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے فنڈ کہاں سے آئے ہیں؟ جب تک یہ جو ایک ون سائیڈڈ جابرانہ کلچر ہے، بدماشی کا کلچر ہے، دادا گیری کا کلچر ہے، جب تک یہ کلچر رہے گا پاکستان پنپ نہیں سکتا۔ پاکستان کو اگر ہم نے باوقار قوموں کے لیول پہ لے کے جانا ہے تو ہمیں یقیناً اس کے لیے وہی کام کرنا پڑے گا جو باوقار معاشروں میں ہوتا ہے۔ رواداری کو فروغ دینا ہوگا، باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا، ہر شہری کے حق شہریت کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کی جان مال اور عزت آبرو کو تحفظ دینا ہوگا۔ اس کے بجائے اگر ہم سچ بولنے والوں کو پابند سلاسل کریں، ان کی تذلیل کریں، اس کے بجائے اگر ہم اپنی ناپسندیدہ پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں، انہیں نااہل کرنے کی کوشش کریں، ان کی پارٹیوں پہ پابندی لگانے کی کوشش کریں، ان پر درجنوں جھوٹے مقدمات کر کے کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس صوبے میں، اگلے دن دوسرے صوبے میں، کبھی اس عدالت میں اور اگلے دن تیسرے عدالت میں، اور پھر یہ کہ جناب انتہائی اب اس وقت عمران خان کی زندگی کو بڑے تھریٹس درپیش ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان آج ملک کی 70% آبادی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے ضمنی انتخابات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود اگر اس آدمی کو ہم گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں جھوٹے مقدمات کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خدشے کو تقویت ملے گی اس سے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر انہیں باہر نکال کے کہیں نہ کہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا تو اس کے جو اثرات ہیں اس سے کہ کیا اثرات ملک پہ پڑیں گے، کیا کسی کو اس کا اندازہ ہے؟ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان طاقتوں کو جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ایک بار پھر انتشار کا شکار کر رہے ہیں، بدامنی کا شکار کر رہے ہیں اور انارکی کا شکار کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس ملک کی افواج، اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کے عوام مل کے ہی اس ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عوامی رائے اور عوامی ہمدردی کے بغیر کہیں خدا نخواستہ کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے اور وہ جیتی جا سکتی ہے، تو یہ پہلے درجے کی نادانی ہوگی۔ ہمیں اس سراب سے نکلنا ہوگا اور گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی شہری اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ ایف آئی آر درج ہو۔ عرش شریف کے قتل کی انکوائری ہونی چاہیے۔ آج ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ آدمی کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، اور اس ریکارڈ سے بچنے کے لیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے، ان لوگوں نے جو اس کرپشن میں، لوٹ مار میں شامل تھے، انہوں نے مل کر شریف کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور اس کے بعد قتل کر دیا۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی عفت مہاب اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو تماشا ہوا، یہ ہمارے منہ پہ کلک ہے پوری قوم کے۔ ہم اس قوم کو، اس ملک کو کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ناظرین، لاہور پولیس کے تشدد سے پی ٹی آئی کا ایک کارکن آج شہید ہو گیا۔ لاہور پولیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عبوری حکومت ہے جس کا کام صرف انتخابات کرنا ہے، کسی حکومت کی بی ٹیم بننا نہیں ہے۔ یہ تو جب شروع میں کنسنسس نہیں ہو پایا تھا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں، تو اسی وقت یہ بات نظر آ گئی تھی کہ 13 جماعتی اتحاد کسی بھی کنسنسس میں جائے بغیر اپنا من پسند آدمی
اس صوبے پہ، ملک کے سب سے بڑے صوبے پہ مسلط کرنا چاہ رہی ہے، اور وہی گیم کیا گیا، اور اب اس کے ذریعے وہ کچھ کروایا جا رہا ہے جو سراسر جمہوریت کے منافی ہے۔ آج معمولی باتوں پر عوام میں ایک اشتعال دیکھنے میں آ رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، لوگ روٹی کو ترسنے لگے ہیں ابھی سے۔ آگے رمضان آ رہا ہے اور ہم اخلاقی طور پہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ عبادات اور رحمتوں کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو لوٹنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ دنیا کے باعزت معاشروں میں ایسے مقدس مواقعوں پہ لوگوں کو مراعات دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کم سے کم قیمت پہ چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس میں کس طرح گزارا کریں گے، اور آنے والے رمضان میں وہ کس طرح ان قیمتوں کا سامنا کریں گے؟ کیا اس پہ سوچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ٹائم ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ٹائم کسی کے پاس ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس سوچنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو کس طرح ٹھکانے لگائے جائے، اور عزت مآب نواز شریف صاحب کو باعزت طور پہ یہاں حالات پرامن کر کے کس طرح واپس بادشاہوں کی طرح لایا جا سکے۔ یہ بادشاہوں کا سلسلہ جو ہے ترک ہونا چاہیے۔ پاکستانی قوم آج یہ سمجھ رہی ہے کہ جن لوگوں کی دولتیں باہر ہیں، جن کے بچوں کی تعلیم باہر ہے، جن کا علاج معالجہ باہر ہے، جو جب یہاں سے حکومت سے نکلتے ہیں تو باہر جا کے گھومتے پھرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، یہاں صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اب اس ملک کے عوام کے دلوں میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ بے شک وہ عناصر جو خود فریبی میں مبتلا ہیں وہ اسے کوئی بھی رنگ دے دیں، وہ دن میں خواب دیکھنا شروع کر دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دن میں دیکھے جانے والے یہ خواب، جھاگتے میں دیکھے جانے والے یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ایک عجیب سی رپورٹ یہ ہے کہ ابھی عمران خان برسر اقتدار آئے نہیں ہیں، 2 صوبوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں شاید مرکز کی حکومت بھی توڑ دی جائے اور 3-1 مہینے کے اندر عبوری حکومتیں قائم کر کے انتخابات کروائے جائیں کہ ملک کے مسائل کا حل ہی یہی ہے۔ ایک مستحکم حکومت ہوگی تو ایک مستحکم معاشی پالیسی لے کے آگے بڑھ سکے گی۔ اس انارکی میں ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ جتنا جلدی ہم اس ملک کو اس تباہی سے نکالیں گے اتنا ہی ملک کو قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین، عمران خان جس طرح کہتے تھے کہ مجھے امریکہ نے ہٹوایا، بعد میں اگرچہ انہوں نے اس بیانیے میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے یہاں سے پلاننگ کر کے حسین حقانی کے ذریعے یہ سازش جو ہے نا امریکہ تک پہنچائی اور ان کو قائل کیا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے۔ اب ایک سابق برطانوی سفارتکار نے یہ بات کہی ہے کہ ڈرون حملوں کی مخالفت کرنے پہ CIA نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹوایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ثبوت اور بھی آئیں گے، اور اگر اس طرح کے ثبوت آتے ہیں، اور یہ جو ثبوت آیا ہے یہ بھی بہت سے سوالیہ نشانات کھڑے کر کے جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ طفیلی بن کے ناچتے رہیں گے اور اپنے قومی مفادات کا جو ہے نا وہ سودا کرتے رہیں گے، اور وہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا احمد فراز کا شعر، برباد کر کے بصرہ و بغداد کا جمال، اب چشم بد ہے جانب خیبر لگی ہوئی، غیروں سے کیا گلا ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے ہے دوسروں کی آگ میرے گھر لگی ہوئی۔ اللہ ہمارے گھر کو اس آگ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں سمجھ میں عطا فرمائے، اور وہ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی انا اور ان کا وقار ملک کے آئین اور ملک کے مستقبل سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ اس ملک کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر ہم سب جو ہے نا ان عیاشیوں سے، ان مراعات سے، ان منمانیوں سے، ان آئین اور قانون سے بالاتر اختیارات سے ہی محروم نہیں ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 300 سے زیادہ ایسے ارکان جو موجودہ حکومت کا حصہ ہیں یا
बाइख्तियार ओहदों पे बैठे हुए हैं, बाइख्तियार पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में मुल्क से फ़रार होने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पासपोर्ट मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक बशमूल अमेरिका के सफारतखानों में पहुँचा दिए गए हैं ताकि वीज़े लग सकें और बवक्त ज़रूरत ये रातों रात यहाँ से निकल सकें। ये बज़ात खुद इस बात की अलामत है कि ये लोग अपने किरदार से मुतमईन नहीं हैं, और क्या ही अच्छा होता कि इसके बजाय ये कुछ ऐसा अमल कर जाते कि उन्हें फिर भागना न पड़ता इस मुल्क से। यही एक अलमिया है इस मुल्क की एलिट क्लास का। यहाँ सिर्फ हुकूमत करने आते हैं और जब यह हिसाब देने का मौका आता है तो यहाँ से फ़रार होकर अपने गाँव के यहाँ पनाह लेते हैं। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदा।